بسم اللہ گھنٹہ ٹھیک جی بسم اللہ یا سیدہ ابتکی فی مومنوں سبیلک ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੱਥੇ ਚੱਕਾ ਮਾਮਾ ਜਦ ਦੂਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 6 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ ਇਹ 10 ਨਾਲ ਪੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਰਕ ਉਹਦਾ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਮੌਲਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ 10,000 ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਿੰਟ ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਤਪੀਲਾ ਕਰ ਕਰਕੇ کہ میں نے تعاون کرو جا کے ماما جا بیٹھو دستی نظر اللہ نیاز حسین سارے امام حسین بادشاہ کے گھر کے لیے ان کے جارود کش کے ساتھ تعاون فرمائیے اور بآواز بلند صلوات بسم اللہ الرحمن ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور الحجت ابن الحسن علیہ السلام یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعت 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 الاجل 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 جتنا جتنا پردے والے وارث کی زیارت کے لیے حلال زادوں کا دل بے قرار ہے اتنی بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم صلوات بادشاہ علی کی ذات پہ بآواز بلند تلاوت فرما تعداد کافی ہے آواز کمزور ہے صلوات رسم نہیں حق ہے محمد مصطفیٰ کی عزتوں اور بیٹی کا ساری مجلس میں آپ بولیں نہ بولیں آپ کی مرضی صلوات سارے واجب سمجھ کے تلاوت فرما اللہ صلی اللہ محمد محمد حمد ہے اس پروردگار لم یزل کے لیے جس نے محمد و اہل بیت محمد کو اپنی پہچان کا ذریعہ قرار دے کر ہم پر ان کی مودت و ولایت کو واجب قرار دیا ہے درود و سلام سرکار ابو طالب علیہ السلام اور ان کے پاک بیٹوں کے لیے کہ جنہوں نے اپنے اللہ کو اس وقت سجدہ کیا جب ابھی تصور عبادت موجود نہیں تھا اس مجلس اعظام میں سجے ہوئے اس عزتوں والے ممبر کے وسیلہ سے عرض گزار ہوں اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں کعبہ و کربلا کے وارث کی حیثیت سے موجود ہے کہ میرا وہ سلطان ایک بار کعبہ کی چھت کو مثل ممبر کوفہ سجا کے علی کے لہجے میں لوگوں سے کہے لوگوں پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو علی آ گیا ہے اللہ خود توجہ ہو گئی بڑا خوبصورت ماحول ہے بڑا خوبصورت مزاج ہے اور جو بندے مجھے اکثر سنتے رہتے ہیں انہیں پتہ ہے میں ایک لمحہ بھی مجلس میں ضائع نہیں کرتا بغیر کسی تمہید کے پہلا فکرہ کہہ رہا ہوں ساجوال والو 63 سال کی ظاہری زندگی میں اتنے بندے بادشاہ علی نے تلوار سے نہیں مارے جتنے غدیر کے میدان میں محمد کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ دیکھ کے مر گئے ہائے 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 میں کیا کہنے بیٹے اونچا غدیری ہے علی بندے عدالتی فیصلوں سے پارلیمنٹ کی تحریکوں سے وہ متاثر ہوں جن کا دین موسم سے متاثر ہوتا ہے ہم شیعوں کو دینی مسئلے میں نہ کسی کورٹ میں جانے کی ضرورت ہے نہ پارلیمنٹ میں جانے کی ضرورت ہے دین بس وہ ہے جو اللہ نے دیا ہے محمد نے سمجھا دیا
اس کے بعد نہ کوئی کمی کر سکتا ہے نہ کوئی کچی کر سکتا ہے. ممبر پہ میرے ہاتھ ہیں دونوں اور اس ممبر سے بڑا حلف ہی کوئی نہیں. یہی عدالت ہے, یہی بارگاہ ہے. اور دو علم میرے سامنے ہیں شیعوں کے لیے. اس علم کی قسم اٹھا رہا ہوں اور اہل سنت بھی جانتے ہیں کہ ہم بیٹوں کی قسم اٹھا لیتے ہیں, قرآن کی قسم اٹھا جاتے ہیں, اللہ کی قسم اٹھا جاتے ہیں. علم کی قسم اٹھانا علی کے نوکر کے لیے, عباس کے مرید کے لیے بڑا مشکل ہے. اللہ کی عزت کی قسم ہے اہل سنت دوستو, ہم نے علی کو ولی کسی کی چڑ سے نہیں مانا, محمد کے کہنے پہ مانا ہے. چلو میں جملہ بدل دیتا ہوں, اللہ کی عزت کی قسم ہے جس مصطفیٰ کے کہنے پہ ہم نے نام نظر آنے والے کو اللہ مانا ہے, اسی کے کہنے پہ غدیر میں نظر آنے والے کو مولا مانا ہے. یہ ساجوال بڑا خوبصورت ماحول ہے. ذرا بزرگ ایک منٹ یہی رکیں گے, آپ کے چہرے کی زیارت کر کے مجھے ایک فکرہ ذہن میں آ گیا ہے. چلو جو بندے ابھی تک چپ ہیں وہ بول پڑے. اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ بزرگ دیکھیے نا, 70-72 سال کی ظاہری زندگی ہے, بال سارے سفید ہیں, کمر میں خم ہے, لیکن یا علی انہوں نے کتنی خوبصورتی سے کہا ہے. اٹھ کے کھڑے بھی ہوئے ہیں, علی کا نعرہ بھی مارا اور یا علی کہا بھی ایسے جیسے 18 سال کے جوانوں نے کہا ہے. دنیا سمجھتی نہیں, یہی بات تو ہم زمانے کو سمجھاتے پھرتے ہیں. اور زمانے والوں دل میں علی ہو تو پھر بندے پہ عمر کا اثر نہیں ہوتا. ہائے 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 ہائے, اٹھے ہوئے ہاتھوں کو ماں حسین کی خیرات عطا کر. ہم نے ایک بات, میں اپنی کی ہوئی کا ذمہ دار ہوں اور میں نے یہ کبھی نہیں ممبر سے کہا کہ یہ میرا عقیدہ ہے. سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ اس ممبر پہ کھڑا ہو کہ کوئی بندہ بھی یہ کہے یہ میرا عقیدہ ہے, میں اپنا عقیدہ پڑھنے لگوں. بھئی ساجوال والوں, میں اور آپ کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں, کک کنڈا نہیں اسی. عقیدہ وہ ہے جو مصطفیٰ نے دیا ہے. بسم اللہ ربانی صاحب, آؤ میری جان. سونا ویر میرا عزت آلہ, مالک بخت عزت سلامت رکھے, مالک بد نظروں سے محفوظ رکھے, مالک بابا کی زندگی دراز فرمائے. عقیدہ یہی ہے, یہ کوئی لفظ ہی نہیں کہ یہ میرا عقیدہ ہے. ہمیں نہ عقیدہ بنانے کی اجازت ہے, نہ عقیدہ مرضی سے ہم بنا سکتے ہیں, نہ ترمیم کر سکتے ہیں. بندے کہتے ہیں جی آپ علی کو زیادہ مانتے ہیں, باقیوں کو نہیں. سجوال ہے میرا اپنا گھر ہے, 365 دن ہی یہ میرا گھر ہے. مجلس نہ بھی ہو یہ مجھے بلائیں میں آتا ہوں, نہ بھی بلائیں غمی خوشی اکٹھی ہے, مرنا جینا اکٹھا ہے. میں ہر وقت یہاں ہوں, جس بندے کو بھی مسئلہ ہو سارا سال اب جب مجھے فون کریں میں سجوال کی اس بارگاہ میں آپ کو حاضر ملوں گا. جن بندوں کو یہ اعتراض ہے نا کہ آپ علی کو زیادہ مانتے ہیں, فلاں کو تھوڑا مانتے ہیں, حلف دے چکا ہوں, منبر پہ کہہ رہا ہوں, اللہ کی عزت کی قسم ہے بندہ تو دکھا دے, میں اس کی ولایت کا اقرار نہ کروں تو میرا باپ کوئی نہیں, مگر تو بھی اپنے باپ کا بن, سوائے علی کے مجھے غدیر میں کسی کا ہاتھ دکھا. بندے جھگڑ پڑے ہیں بادشاہ علی پہ. ربانی صاحب بندے لڑتے پتہ ہے کب ہیں؟ جب بات کی سمجھ نہ آئے. بلکہ میں ایک سید ہوتے ہیں, یہ ہاتھ غدیر میں نہیں بلکہ یہ ہاتھ اللہ نے عرش اولا پہ اپنے رسول کو محراب پہ بلتا کے کہا کہ پردہ توحید سے جو ہاتھ باہر آیا, کہا میرا حبیب یہ میری سب سے بڑی نعمت عظمی ہے, دیکھ لے اس کو پہچان بھی لے, دکھا میں نے دی ہے, غدیر پہ منوانی تو نے ہے. بابا جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. معراج کی رات پڑھیے, معراج خالق فرما رہا ہے او ہے لا عبدہ, ہم نے اپنے عبد پہ وحی کی. کیا وحی کی؟ آگے وہی خالق فرما رہا ہے ما اوہا,
جو بھی کی ہم نے اپنے عبد پہ وحی کی. کس کی وحی کی؟ ماسری توجہ فرمائیے گا. ماں اوہا، ہم نے ماں کی وحی کی. یہاں بھی وحی ہو رہی ہے ماں کی، اور غدیر کے میدان میں بھی کہہ رہا ہے انزل الیک ماں. تو اس ماں کی اعلان کر دے، ماں کا اعلان کر دے جو تجھ پہ وحی کیا گیا ہے. اللہ کی عزت کی قسم نے فرمانے معصوم نہ ہو. اس ٹول پلازے پہ مجھے قتل کر دینا، آج کے بعد کبھی یہاں آؤں گا ہی نہیں. تفسیر نور الشکلین ہے، بصیر الدرجات، دو معتبر کتابوں کے حوالے ہیں. سرکار باقر سے پوچھا گیا مولا تفسیر کیا ہے؟ عبد ہی و ما اوہا، ہم نے اپنے عبد پہ وحی کی. جو بھی کی، یہ جو بھی کیا ہے؟ مولا باقر فرماتے ہیں یہ جو بھی وحی ہے جس کا اعلان قدیر میں ملکوتوں کی صورت ہوا ہے. وہی یہ ہوئی کہ علی ولی ہے بار بار، اور ایک نہیں. جناب امام اہل سنت احمد رضا خان بریلوی، عزت والا نام میرے بھائیوں کے ہاں، انہوں نے 110 معراجیں لکھی ہیں مصطفیٰ کی. 110 عدد ہے علی کے نام کا. ابھی بھی جس بندے کو معراج سمجھ نہیں آئی تو پھر میں کیا کروں؟ اللہ کی عزت کی قسم میں زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میم اور عین کے راج کو ہی معراج کہتے ہیں. اور ہمارے ہاں یہ جب سے میں نے پڑھا ہے نا کہ 110 معراجیں ہیں میرے نبی کی اور 110 عدد ہے میرے مولا کے نام کا. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں جب جب حجاب اللہ کے پردے میں سے محمد اور علی اکٹھے ہو تو معراج ہوتا ہے. غدیر میں اعلان علی کی مولائیت کا کیا. علی رضی اللہ نہیں. یہ بڑا ہمارے ملک میں نہ زور دیا جا رہا ہے کہ جی سب کو رضی اللہ مانے. میں کہتا ہوں جی جسے مرضی منوائیں آپ، ہمیں تو کسی رضی اللہ سے کوئی مسئلہ ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری مذہب کا، میرے ملت کا ٹاپک ہی نہیں رضی اللہ. ہن گورنمنٹ اعلان چا کرے بھی سارا ملک رمضان وچ تراویحاں پڑھے گا، جس نہ پڑھیاں 5 لتر بھی پینے نے تے 500 جرمانہ بھی ہونا تے شیعہ نو کو پار ہے بھی ساڈے چاہیے نہیں. بھائی آپ جسے مرضی رضی اللہ کہتے رہیں، آپ جسے مرضی رضی اللہ کہتے رہیں، ہمیں مسئلہ ہی کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ رضی اللہ والا ٹائٹل، رضی اللہ والی عزت ہمارے ہاں ہے ہی نہیں. ہمارے ہاں صرف علیہ السلام ہے، اور اللہ کی عزت کی قسم ہے رضی اللہ اور علیہ السلام میں ایک فرق بتانے والا ہوں. ساجوال والوں بڑا زیرک اجتماع ہے. ابھی تک میں نے کسی بندے سے مخاطب ہو کے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن یہ فکرہ جس نے ضائع کر دیا اس نے بیٹے کی محنت کا قدر کرنا ہے. اور جو بندے محنت چھوڑ کے بول سکتے ہیں نا، بندے کا کسی بڑے سے بڑے بندے پہ ہاتھ پڑ جائے اور اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لے تو وہ زیادہ سے زیادہ رضی اللہ ہوتا ہے. بندے کا ہاتھ پڑ جائے اور وہ سید الانبیاء کے ہاتھ پہ بھی کلمہ پڑھ لے تو وہ زیادہ سے زیادہ رضی اللہ ہوتا ہے. ہم حسین کے ماتمی ہیں، اور تجھے دکھاؤں ہمارا ہاتھ کہاں پڑ گیا ہے. اللہ کی عزت کی قسم ہے حسین وہ بادشاہ ہے کہ وہاب قلبی جیسا عیسائی اس کی بارگاہ میں آئے، یہ کلمہ بعد میں پڑھواتے ہیں، علیہ السلام پہلے کر دیتے ہیں. حیدری یہ کلمہ بعد میں پڑھواتے ہیں، علیہ السلام پہلے کر دیتے ہیں. اور ساری کوشش ہو رہی ہے کسی طرح سے نا جی یزید لعنت سے بچ جائے. من سجو والا لیو دسو بھی نو آیا کتے پاک ہوئے دے کدی. لو بھائی تساں گل کیتی تے میں گل کرن لگا. دریا میں کتا بیٹھ جائے نا
دریا پلید نہیں ہوتا. ہائے 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 ہائے. دریا میں کتا بیٹھ جائے دریا نجس نہیں, کتے کی نجاست میں اضافہ ہے. جتنا پانی کتے کے اوپر پڑے وہ اتنا نجس ہے, جس کے ساتھ پانی لگے وہ بھی نجس ہے. کچھ بندوں کو یہ وہم ہے کہ کچھ بندے دریائے طہارت کے قریب ہیں اس لیے وہ پاک ہیں. نانا, اللہ کی عزت کی قسم ہے, کتے کی مثال سے ہی سیکھ لو. چاہے کوئی جتنا بھی کسی پاک کے قریب ہے تو اگر وہ پلید ہے تو پاک کے قریب ہونا اس کی پلیدی میں اضافہ کر دیتا ہے. میں کچھ کہہ گیا ہوں. اچھا, پھر آج کل یہ ایک بڑا سوال ہے جی, اہل بیت کون ہے, آل کون ہے؟ بھئی توجہ فرمائیے, بندوں نے نا اس آل کو بھی انگریزی والا آل سمجھ لیا. اے ڈبل ایل آل بھی سارے ہی نہیں. آؤ, کوئی بھی شاید دیکھی تو تب سے جاتی ہے نا جب سے وہ شروع ہو, اور آل کی طہارت پہ جو چیز گواہی ہے اسے آیہ تطہیر کہتے ہیں. اسی میں ہی سب کو شامل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے نا. تو یہ دیکھو کہ یہ آیت اتری کہاں. جب آپ یہ پڑھ لیں گے یہ اتری کہاں, آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گی کہ اہل بیت کون ہے. بس توجہ, آئیے بسم اللہ. جناب ارشد صاحب مصطفیٰ آئے اپنی عزتوں والی شہزادی کے گھر. وہ مصطفیٰ جو نالین اتارنے لگے تو عرش سے آواز آتی ہے, نہیں بنایا ہی آج کے دن کے لیے ہے. ہائے ہائے, بے پرواہ بندے سے تو میری بات نہیں نا. وہ رک کے کہہ رہے ہیں میری شہزادی مجھے اجازت ہے میں اندر آؤں. بی بی فرماتی ہیں بسم اللہ بابا. مالک فرما رہے ہیں, اور یہ 16 اہل سنت کتابوں کے حوالے موجود ہیں اس بات پہ, جسے حدیث قصہ کہتے ہیں. جسے چاہیے ہوں یہ مجلس کے باہر مجھ سے لے لیں. میں اگر حضری صاحب طرح کتاباں نال نہیں لے آندیاں تو وہی میرے کو سودا پورا ہے. وہ دور بدل گیا ہے نا, ہن ہر شے دے وچ خان دی فوٹو لگی پرچہ ہی نہ ہو جائے. اب دور وہ نہیں رہا. 16 کتب اہل سنت کی معتبر ہیں جن سے لی گئی ہے حدیث قصہ, اور یہ ایک ازالہ آج شیعہ بھی کر لیں. یہ جو جبرائیل کو بندے چھٹا شامل کر دیتے ہیں نا, لفظ سادسن نہیں, انی آتاذن لی ادخلا ماء, سادسن نہیں ہے, لفظ خادمن ہے. اور یہ موجود ہے ان کتابوں میں, میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا. یہ اب تبدیلی ہوئی ہے کہ آپ اجازت دیں تو میں چھٹا آ جاؤں. اگر جبرائیل کو چھٹا مانگ لیا جائے تو پھر 5 پاک نہیں رہتے. اور یہی بندے چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے اس گنتی کو بڑھا لیں. یہ سازش ہوئی ہے. اور اس حدیث قصہ میں یہ موجود ہے کہ بی بی پاک مخدومہ ام سلمہ حرم رسول ام المومنین کا کہنا میں آ جاؤں, رسول کا کہنا نہیں نہیں ام سلمہ تو خیر پہ ہے لیکن یہاں صرف اہل بیت ہے. یہاں آج بات صرف اہل بیت کی ہے. آئے بیٹا, میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کرتا ہوں. آج ایک پیغام دے رہا ہوں, جو بیمار ہو وہ شیعوں کا نبی نہیں. ضعف کیا ہے؟ اداسی. میں کسی ماحول سے اداسی محسوس کر رہا ہوں. بس اج والا لے ہو, سیانے بندے ہو, بندہ بیمار ہوئے ڈاکٹر تے جائیدا کہ چادر منگی دی. بھائی توجہ تو آپ نے فرمانی. بندہ بیمار ہو وہ دوائی مانگتا ہے, آ کے چادر مانگنا اور ان کو اکٹھا کرنا اس بات کی دلیل ہے بیمار نہیں, کسی ماحول سے اداس آئے. کہا چادر دے. بس بات آخری اور یہ نتیجہ آج کی گفتگو کا کہ اہل بیت کون. یہ بات ذہن میں رہے بیٹے کی, بہت بڑا مسئلہ حل کرنے لگوں.
زیرک اجتماع بزرگ کثرت سے تشریف فرمائے، آپ تائید فرمائیں گے مانگی کون سی شے جاتی جو اپنے پاس نہ ہو؟ میں بھائی میں سمجھوں آکھاں جی ہے جانی صافات دے آج تے تائیں منگنا ہے نا جے میرے کول نہیں تے اپنے کول ہوئے تے پھر انہاں دین لگے ہم بھی سوچنا ہے خرے لے کے نسنے سو انہیں پہ اکٹھے کر دے اس لے جا کے بیچنے۔ مانگی وہ شے جاتی ہے جو اپنے پاس نہ ہو۔ اور بھائی میں سمجھی رسول کے پاس اس دن بھی اس وقت بھی 2 چادریں تھی، کالی کملی موٹے تھے، وہ کالی کملی جو گلے پڑی اور پھر پڑی رہی، پھر وہ اتنی گلے پڑی کہ اس کی نعتیں بنی، وہ بھی گلے میں، پھر وہ عزتوں والی دستار جسے اللہ کبھی مزمل کہتا ہے، وہ مصطفیٰ کے سر پہ بھائی زیرک اجتماع ہے، بولیں گے میرے ساتھ اللہ دی عزت دی قسم میں اے پنڈ بن کے بیان مجلس سے بندہ معزز نہیں ہوندہ، بندہ مجلس میں آ کے وہی اچھا لگتا ہے جو ذکر شبیر میں بولے، ورنہ وہ زبان اچھی نہیں ہوتی، جو کرکٹ میچ میں چان چان کرے وہ آؤٹے ذکر شبیر میں بندہ چوپ کر جائے، یہ معزز پناہ نہیں، اللہ نے زبانیں دی ہی علی بادشاہ کے ذکر میں بولنے کے لیے ہیں، اور بادشاہ علی فرماتے ہیں لوگوں کلام کرو تاکہ تم پہچانے جاؤ، یہاں بیٹھ کے بولنا تاکہ پتہ لگ جائے کہ تم کس طرف سے ہو۔ محمد کے پاس اپنی بھی 2 چادریں تھی، ایک دوش پہ آباد تھی، وہ بھی چادر ہوتی ہے، اور جو امامہ تھا وہ بھی مصطفیٰ کا چادر۔ میں نے کہا سرکار مانگی وہ شے جاتی ہے جو اپنے پاس نہ ہو۔ بادشاہ میری جان سرکار آپ کے پاس 2 چادریں ہیں، آپ کے بیٹی سے چادر مانگ لی، آباد مصطفیٰ ای مرتضی تجھے نہیں پتا یہاں ہونا ہے آج ایک اکٹھ جس میں نام چنے جانے ہیں میری اہل بیت کے۔ میں نے بطول کی چادر کے نیچے اپنی آل اکٹھی کر کے زمانے کو بتایا ہے اہل بیت وہ ہے جو بس بطول کی چادر کے نیچے ہے۔ اہل بیت وہ نہیں جو رسول کی چادر کے نیچے ہیں، اہل بیت وہ ہیں جو بطول کی چادر کے نیچے۔ اب جسے جتنا اس چادر کا حیا ہے ہمارا اسے اتنا سلام، اور روتے اسی لیے ہیں کہ یہی بطول تھی۔ ایک دربار میں کھڑی ہو کے کہہ رہی تھی مجھے میرے بیٹوں کی عزت کی قسم ہے میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اعظم اللہ اجورنا و اجورکم، سیدہ راضی ہوں آپ پہ۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے جس منبر کے سامنے آنے پہ رسول اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، 3.25 گھنٹے اس منبر کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ حدیث قصہ ہے، حدیث مصطفیٰ ہے، سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں۔ شیعہ سنی دوستو کسی شیعہ کی بیٹی کی بات نہیں کرنے لگا۔ اہل سنت دوستو تم نہیں مانتے نا بطول قتل ہوئی ہے، نہ مانو، یہ تو اپنے علماء سے پوچھو وہ کون سے حالات تھے کہ محمد کی بیٹی کو کہنا پڑا بابا جو میرے ساتھ ہوئی ہے اگر دنوں کے ساتھ ہوتی تو وہ کالی رات بن جاتی۔ نہیں آئے جس کی نکلی وہ شیعہ نہیں ہو سکتا۔ شیعہ منبر سے ایک فقرہ کہا گیا بھائی میثم عباس، بڑا خوبصورت فقرہ گریے کے حوالے سے، ذاکر لیاقت حسین سمندوانہ کا۔ انہوں نے فرمایا جس کے بھائی کوئی نہیں تھے اسے گھر میں مارا، جس کے بڑے بھائی تھے اسے عرب کے ہر بازار میں مارا۔ یہ فکرہ ہے تیرے ماتم کے لیے، اللہ کی عزت کی قسم میں ساجوال کا ماتمی بندہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا اگر ہاتھ ہے تو سینے پہ نہ آئے۔ میری بھری کائنات میں ایک بیٹی ہے
اور شیعہ سنیو اگر غلط بیانی کروں تو وہ رول کے مر جائے، تو ماتم نہ کرے تو تیرا مقدر اپنا ہے۔ مجھے غربت بطول کی قسم ہے، مسلمانوں نے بطول کو بھی صرف گھر میں نہیں مارا، محمد کی قبر پہ مارا ہے۔ کر ماتم جس کے مذہب میں جائز ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے بزرگ کا فکرہ نہیں سنا، ساجوال والوں، وہ رو کے کہہ رہے ہیں امتی محمد کی بیٹی کو تازیانے مارتے رہے۔ اللہ اکبر۔ ایک زخم ایسا ہے، 28 سفر محمد دنیا سے گئے، یکم ربیع الاول علی نے جنازہ دفن کیا۔ او بسم اللہ۔ یکم ربیع الاول علی نے جنازہ دفن کیا۔ یہ تاریخیں بچوں کو یاد کرواؤ۔ 2 ربیع الاول کا دن، جمعے کا روز، بطول 3.25 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی۔ 8 ربیع الاول کو مسلمان باپ کا پرسہ دینے گھر آئے، اور یہ پہلا پرسہ تھا جس میں آگ تھی، لکڑیاں تھی۔ نہیں آیا وہ بندہ مجلس میں جس کی آئے نہیں نکلتی۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، 8 ربیع الاول سے لے کے 3 جمادی الثانی تک جتنے دن زندہ رہی ہے، ہر گھنٹے میں حسنین نے کوشش کی ہے، جب جب بیٹے ماں سے ملنے آتے تھے محمد کی بیٹی منہ چھپا لیتی تھی۔ حسن اور حسین رو رو کے کہتے تھے بابا ہم نے ہر گھنٹے میں کوشش کی ہے ماں کی زیارت کریں، اللہ جانے وہ ہمیں دیکھ کے چہرہ کیوں چھپا لیتی۔ اللہ اکبر۔ بس ہو گئی میری نوکری۔ ایک فکرہ سنو، اور اس سے بڑا دکھ مجھے نہیں آتا بطول کا۔ 8 ربیع الاول کا دن چڑھا، علی قرآن کو ترتیب دے رہے ہیں، خیبر شکن کی آنکھوں میں آنسو۔ یہی مصائب تھا، علی جیسا بہادر روئے اور زینب اور اس کی ماں دیکھے۔ علی جیسا بہادر روئے، رو کے کہتی ہے تو میرے بابا کی آنکھوں کا نور ہے، تو نہ رو۔ علی میں نے سنا ہے میرے باپ کے بعد لوگ تجھے سلام نہیں کرتے، بندے کہتے ہیں شیعہ روتے ہیں، ہم مر کیوں نہیں جاتے؟ او اہل سنت دوستو، علی جیسا خیبر شکن منہ دیوار کی طرف کر کے کہتا ہے بطول غربت سے آگے اے میں سلام کرتا ہوں، بندے جواب نہیں دیتے۔ اجرکم من اللہ، ماں حسین بادشاہ کی راضی ہو، رو کے کہتی ہے تو نہ رو، میں وہ ہوں جس کے باپ کی خاطر پوری کائنات بنی، اور وہ میرے لیے اٹھتا تھا۔ علی میں دن میں ایک دن میں تجھے لاکھ سلام کروں۔ بس بات نہیں ازادارو، یہی گفتگو ہو رہی ہے کہ دروازے کے باہر ایک شور بلند ہوا، علی باہر آ۔ اب متبادل لفظی میرے پاس کوئی نہیں، کسی کا دل دکھے تو مجھے معاف کرنا، بطول کا قتل میں چھپا نہیں سکتا۔ چھٹے مولا کی حدیث ہے، جعفر صادق فرماتے ہیں ذاکرو ہماری دادی کا خون نہ چھپانا، میں نہیں چھپا سکتا۔ اب کسی کا دل دکھتا ہے دکھے، میں صرف معافی مانگ سکتا ہوں۔ رو رہی تھی کہ آواز آئی علی باہر آ، ورنہ ہم نے حیا نہیں کرنا، دروازہ توڑ دینا ہے۔ کوئی بڑا امیر ہے وہ بندہ جسے بات کی سمجھ آئی ہے اور اس کا وین بلند نہیں ہوا۔ بابا کے پرسے کی تھکی ہوئی مشکل سے اٹھی، دروازے کے اندر آ کے کھڑی ہو کے کہتی ہے میرے بابا کے نوکرو، میں ملیکۃ العرب کی بیٹی بطول بول رہی ہوں۔
ابھی 6 دن پہلے تم نے جو دربار میں کیا ہے وہ مجھے بھولا نہیں آئے کرتا آئے گا بطول کو رونے والے اللہ کرے اپنی بیٹیوں کے دکھوں میں کبھی نہ روئیں بس ماتمی ازادارو اس سے بڑا مصائب کا فکر ہی نہیں میری ذاکری میں ایک بدتمیز سا بندہ تلخ سے لہجے میں بول کے کہتا ہے بطول باتوں کا وقت گزر گیا ہے وہ مٹی کے نیچے ہے جس نے منبر کے سامنے تیرے لاڈ دیکھے ہم نے حیا نہیں کرنا ہم نے اب گھر کے اندر آ جانا ہے رو کے کہتی ہے اندر نہ آنا اندر میری چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں اندر میری وہ بیٹی ہے جو بھائیوں کے سامنے نہیں چلتی جس کے قد کا اس کے بھائیوں کو نہیں پتا ہو ماتمی ازادارو یہ بے غیرت دھکا دینے لگے دروازے کو کہ دروازہ کھلے ادھر سے اکیلی سیدہ کندھے کی ٹیک پہ دروازہ بند کر رہی تھی رو رو کے کہہ رہی تھی اندر میری پردہ دار بیٹیاں ہیں اور اندر میری چھوٹی چھوٹی شہزادیاں ہیں ہاتھ ہے تو حسین کا واسطہ سر پہ ضرور ماری اور ماتمی ازادارو یہ منتیں کر رہی تھی کہ ایک بندے کو دروازے کے طاق میں سے بطول کا ہاتھ نظر آیا اس حرام زادے نے پہلا تازیانہ ہاتھ پہ مارا ہاتھ چھوٹ گیا ایک بندے نے دھکا دیا دروازہ زمین پہ آ گیا کرنا ماتم جس کے مذہب میں جائز ہے دروازے کے نیچے تڑپ رہی ہے رو رو کے کہتی ہے فضا مجھے سہارا دے او فضا